بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں دو خبروں نے صحافتی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ان دو خبروں میں ایک تو حتیق عزت بل کی منظوری ہے اور دوسری فائر وال کی تنصیب ہے۔ جہاں تک حتیق عزت بل کا تعلق ہے تو یہ باقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ حتمی دستخط کے لیے گورنر صاحب کے پاس موجود تھا، لیکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سردار سلیم حیدر نے اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن انہوں نے اس کو واپس بھی نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میچ فکس ہو گیا، راستے کھولے گئے، اور جیسے ہی سردار سلیم حیدر ملک سے باہر گئے، زیارتوں پر تشریف لے گئے، تو پیچھے قائم مقام جو گورنر ہے ملک احمد خان، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، تو انہوں نے جیسے ہی گورنرشپ سنبھالی، اس کی ذمہ داریاں سنبھالی، تو سب سے پہلے انہوں نے حتیق عزت بل پر دستخط کر دیے۔ اب جو صحافتی حلقے ہیں وہ اس پر بڑا احتجاج کر رہے ہیں، معاملات عدالت کی طرف بھی جا چکے ہیں، اس حوالے سے ریٹ پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس سے بل سے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان کی بات ہے۔ جہاں تک فائدے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی اس چیز کا حامی نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے، کسی کو بے عزت کیا جائے، غلط خبریں دی جائے، فیک نیوز کے ذریعے ہراساں کیا جائے یا ماحول کو خراب کیا جائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس جلد بازی کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا ہے اور جس طرح سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر صحافتی تنظیمیں، ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، تو اس پر ضرور احتجاج ہو رہا ہے کہ اس بل کو مزید اچھا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہاں پر عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے وقتی مفاد کے لیے تو پھر فوری طور پر بل نہ صرف پیش کر دیے جاتے ہیں بلکہ پاس بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کی بڑی مثال حتیق عزت بل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر فیصلے ہوں گے، ٹریبونل بنائے جائیں گے خاص اسی مقصد کو لے کر، اور پھر 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ جو غلط نیوز دیتا ہے، جو پگڑی اچھالتا ہے، تو ضرور کرے، لیکن اس میں بہتری بھی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ قانون کو طاقتور حلقے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کسی کو بھی سبق سکھانا ہے تو ان کے پاس یہ قانونی شیلٹر بھی موجود ہوتا ہے، پھر صحیح اور خوب سبق سکھا دیتے ہیں۔ تو اس سے خطرات بہرحال ضرور موجود ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ضرور کرے گی کہ جس سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ جہاں تک عزت کی بات ہے تو اگر حکمرانوں کی عزت ہے تو عام لوگوں کی بھی وہ عزت موجود ہے، اس کے لیے بھی کوئی ضرور بل لانا چاہیے۔ اب جھوٹے وعدے کوئی لے لیجئے، یہ جتنے بھی الیکشن لڑتے ہیں، جتنے لیڈران ہیں، یہ الیکشن کے دوران کتنے وعدے کرتے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مفت بجلی دی جائے گی، کوئی اور زمین آسمان کے کلابے ملاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار کی مسند پر براجمان ہوتے ہیں تو تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی حتیق عوام ہے، اس حوالے سے بھی ضرور بل ہونا چاہیے۔ اسی طرح الیکشن کمپین ہو، جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں، ان کے ساتھ ان کے حوالے سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر دلانے کی بات ہوتی ہے، تو کیا انصاف دہلیز پر مل رہا ہے؟ بالکل نہیں مل رہا۔ کیا یہ حتیق عوام نہیں ہے؟ اسی طرح پولیس کے حوالے سے اصلاحات کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پولیس عوام کی خادم ہے، لیکن جو پٹائی پولیس عوام کی کر رہی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح عام اور شریف آدمی تھانے جاتے ہوئے ڈرتا ہے، مدعی بھی اپنے ساتھ ایک سفارشی لے کے تھانے جاتا ہے، تو یہ ماحول کیسا ہے؟ اس کو کون بدلے گا؟ اصلاحات کون لائے گا؟ جن لوگوں نے اصلاحات کے وعدے کیے انہوں نے پورے نہیں کیے، تو کیا یہ حتیق عوام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس حوالے سے بھی ضرور آپ بل لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف خاص مقاصد کے تحت آپ بل لا کر اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیں، لیکن عوام کی حد تک اسی طرح جاری رکھیں۔ دوسرا، فائر وائل کی تنصیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔
یہ کافی عرصے سے اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا، بے لگام سوشل میڈیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس سلسلے میں چائنا ماڈل کو متعارف کروایا جا رہا ہے. یعنی چائنا میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پر باہر سے جو پوسٹیں اور ویڈیوز آتی ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یہ سارا سسٹم چائنا میں موجود ہے، سعودی عرب میں موجود ہے. جہاں جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں اس سسٹم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اب ہماری جو حکومت ہے اس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جانا ضروری ہے، تو اس سلسلے میں اب معاملات حتمی طرف جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان تو ایک جمہوری ملک ہے، جو اگر ایسی کوئی ویڈیو ہے، ایسی کوئی پوسٹ ہے جس سے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، جو غلط ہے، فیک نیوز ہے، تو بالکل اس کو تو روکنا چاہیے. وہ پوسٹ لگانے والے کو بھی ضرور جرمانہ ہونا چاہیے، قید و بند کی صوبتیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی سچی بات کر رہا ہے تو سچ اور فیک نیوز میں فرق ضرور ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سچ وہی ہے جو حکمران سننا چاہتے ہیں، اور ہر لفظ، ہر وہ پوسٹ، ہر وہ ویڈیو فیک ہے جس جو حکمرانوں کے حوالے سے کوئی اچھی رپورٹ نہیں دے رہی. یہ پیمانہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس سلسلے میں امید کرتے ہیں کہ یہ فرق ضرور برقرار رکھا جائے گا. جہاں تک چائنا ماڈل کا تعلق ہے تو اس انٹرنیٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے تو ہم نے چائنا ماڈل کو فالو کر لیا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ معاشی طور پر بھی ہم چائنا ماڈل کو فالو کرتے اور پھر آگے بڑھتے. لیکن ان کی معیشت جس طرح اڑان پر ہے، ہم اتنے ہی پستیوں میں ہیں، اتنی ہی گہرائی میں جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ چائنا ماڈل کو یہاں اپلائی نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ پھر آپ کو قانون کے تابع ہونا پڑے گا، پھر آپ کو عدالتوں کی بات ماننا پڑے گی. تو حکمران ذرا زوراور ہوتے ہیں، کون کسی کی بات سنتا ہے اور کون کسی کی بات پر عمل کرتا ہے. دوسرا، چائنا ماڈل جو ہے وہ سب سے اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہے. چائنا میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک جماعت کی حکومت ہے، لیکن اپنی جماعت کے اندر حکومتی معاملات میں انہوں نے خود احتسابی کا ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی برابر بھگتنی پڑتی ہے، پھر اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے. فائرنگ سکواڈ کے حوالے وہ شخص کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑے عہدے پر براجمان ہو، چاہے جتنا مرضی اہم شخصیت ہو، لیکن ثابت ہو جائے کہ وہ کرپٹ ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. یہ ماڈل آپ پاکستان کیوں نہیں لے کے آتے؟ اگر انٹرنیٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے فائر وال ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتا ہے، تو یہ کرپشن کے حوالے سے تو بڑا بہترین یہ ماڈل ہے، اس کو یہاں بھی لانا چاہیے. لیکن یہ یہاں نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے نشانہ ہم نے خود بننا ہے، یعنی حکمرانوں نے بننا ہے، اس لیے وہ اس کو بالکل متعارف نہیں کروائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر معاملات کو ایسے چلنے دیا جائے. ہم جب کہتے ہیں برائے نام ہی صحیح جمہوری ملک ہے، تو پھر ہمارا سعودی سسٹم یا چائنا ماڈل سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے اگر کوئی ماڈل اٹھانا ہے تو کسی جمہوری ملک سے اٹھائے. ہم ویسے تو بھارت کا بڑا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے بھی ایٹمی دھماکے کر لیے. انہوں نے کسی میزائل کا تجربہ کیا، ہم نے اس سے بڑھ کر میزائل کا تجربہ کیا. انہوں نے چاند پر مشن بھیجا، ہم نے 2 مشن روانہ کر دیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں ہم جمہوری ماڈل پر بھی اس کے ساتھ مقابلہ کریں. اگر وہ 16 لاکھ EVM مشینیں استعمال کر سکتا ہے کامیابی کے ساتھ، تو پھر چند 100 مشینیں ہم اپنے ہاں استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ایسا جمہوری سسٹم نہیں بنا سکتے کہ جس پر پوری عوام کا اعتماد ہو؟ تو مقابلے پھر ہر فیلڈ میں ہونے چاہیے. صرف سختی، جبر، ظلم کے میدان میں مقابلے وہ آگے بڑھتے اچھے نہیں لگتے. ہر جگہ آپ مقابلہ کریں. جمہوری ملک ہے پاکستان، تو پھر جمہوریت کا کوئی ماڈل یا متعارف کرائیں. جہاں تک کہ اس سے سلسلے کا تعلق ہے، جو ایک معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میں آخر میں صرف ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ شیشے میں اگر آپ کو اپنی شکل اچھی نظر نہیں آ رہی، آپ اس شیشے میں بدصورت نظر آ رہے ہیں، تو پھر جتنے مرضی شیشے توڑتے رہے آپ کی شکل بدلنی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں تو پھر اپنی جو منہ ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے منہ کی صفائی کرنی پڑے گی. پھر شیشہ جو ہے وہ آپ کو شفاف
دکھائے گا. شیشے کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ صحیح ٹریک پر آگے بڑھے گا, جمہوری انداز سے آگے بڑھے گا, اور اداروں کی جو عزت اور تکریم کے معاملات ہیں اس پر بھی وہ نظریں رہیں گی, کیونکہ اداروں کی عزت, ملک کی عزت, عوام کی عزت, یہ ساری سانچی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.